الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى آج ماشاءاللہ ہماری اس مجلس میں ہمارے محبت والے بھائی ماہر فلک شیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. محبت میں اور اضافہ اور بھی احباب. حاجی غلام اکبر صاحب آگے آ جائیں, آپ بھی آگے تشریف لیں. بالکل ہم نے اخلاق کے عنوان سے بات شروع کی تھی. ہمارا یہ بدھ کا بیان گویا ایک سبق ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اخلاق ہمارے معاشرے میں ایک محدود عمل کا نام ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے کے سامنے نرمی سے بات کرے, بات کرتے ہوئے جھک جائے, تو کہتے ہیں بہت بڑا با اخلاق آدمی ہے. یہ بھی اخلاق کے حصے کی ایک تاثیر ہے. حقیقت میں اخلاق دل کی خواہشات اور جذبات کا نام ہے. اچھی جذبات اور اچھی خواہشات ہوں, اس سے انسان کے جسم سے جو اعمال واضح ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ, اچھے اخلاق. اور اندر اگر بری خواہشات ہیں, برے جذبات ہیں, تو اس سے انسان کے اعضاء غلط استعمال ہوتے ہیں. اعضاء سے جو کام صادر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں برے اخلاق, اخلاق رذیلہ. اچھے اخلاق کیسے حاصل ہوں, اس کا پہلا سبق گزر چکا. عرض کیا تھا کہ اخلاق کا سب سے پہلا سبق یہ ہے, اخلاق حسنہ حاصل کرنے کا سب سے پہلا سبق توبہ ہے. کہ انسان سے جتنے برے اعمال صادر ہوئے ہیں وہ اعمال اللہ کو پسند نہیں, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں. تو سب سے پہلے ان سے توبہ کرنی ہے, کیونکہ اخلاق بڑے ایک وسیع میدان ہے اخلاق کا. اس میں نظریات بھی آتے ہیں, عقیدے, اعمال بھی آتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات بھی آتے ہیں, اور کسی کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ جس کو معاشرت کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے اس میں. اور اندر کے جذبات جن پر اخلاق کا لفظ خاص بولا جاتا ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو برا عقیدہ, اس سے بھی توبہ ضروری ہے.
برے اعمال صادر ہوئے، جسم سے بری زبان استعمال ہوئی، بری نظر استعمال ہوئی، بری آوازیں سنتا رہا، ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہوئے، ان سے بھی توبہ۔ لوگوں کے ساتھ لین دین، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کے حقوق کھا گیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، تو یہ معاملات ہیں، اس سے بھی توبہ۔ اور اس کا طریقہ کہ جس کا حق اس کے ذمہ لازم ہے اس حق کو ادا کرے۔ اور جو رہن سہن کی صورت میں حقوق لازم ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، گھر والی ہے، ہمسائے ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، ان کے حقوق انسان کے ذمہ لازم ہیں، ان میں جو کوتاہی ہوئی اس سے بھی توبہ کرے۔ اندر اس کے غلط جذبات، حسد، کینہ، بغض، ان سے بھی توبہ کرے۔ تو سب سے پہلا سبق تو یہ تھا، اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے گزشتہ جتنی بداعمالیاں ہوئیں، برے اخلاق صادر ہوئے، ان سے سچی توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے تین جذبے، تین درجے ہیں۔ سب سے پہلے تو دل میں ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور ندامت انسان کو بے چین کر دینے والی کیفیت کا نام ہے، اس پر ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ اور دوسری بات کہ جو برائی صادر ہوئی، برائی ہو گئی، غلط کام ہوا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، نظر غلط اٹھائی ہے، تو اس کو چھوڑ دے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ تو یہ ہے توبہ، سب سے پہلا سبق یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اب اس توبہ کی حفاظت ضروری ہے۔ 4 چیزیں انسان کی توبہ کو توڑتی ہیں، 4 چیزیں۔ نمبر 1، شیطان۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برائیوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو جوان ہے، بڑے ہو کے متقی بن جانا، کسی کے پیسے دینے ہیں، پیسے نہیں ادا کرے گا، اس کو شیطان خواب دکھائے گا کہ یہ والے پیسہ بینک سے اٹھا لے سود پر، بس اس پر جو کاروبار کرے گا مہینے 2 مہینے میں تیرا ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ غلط راستے سے جو مال آئے اس میں برکت نہیں ہوتی، الٹا پھنس جاتا ہے آدمی۔ تو پہلی چیز جو تقوی میں، اس توبہ کی حفاظت میں رکاوٹ ہے، وہ شیطان ہے۔ اور دوسری چیز جو تقوی میں رکاوٹ ہے، وہ انسان کے بری خواہشات کا غلبہ ہے۔ اور تیسری چیز ماحول ہے، ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کی توبہ کو خراب کرنے والی ہے، وہ ہے بری صحبت۔ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر وہ برائی کا عادی ہے جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو اس کی توبہ جلدی ٹوٹ جائے گی۔ 4 چیزیں ہیں جو انسان کی توبہ کو توڑنے والی ہیں۔ اب اس توبہ کی حفاظت کے لیے ان 4 چیزوں، یعنی گویا کہ 4 رکاوٹیں ہیں، ان 4 رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دوسرا سبق ہے اخلاق کا، اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی اختیار کریں۔ یہ جو تقوی ہے یہ اخلاق کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ترتیب سے بات ہوتی رہے گی۔ آج میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں دوسرے سبق کے طور پر،
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی کے اندر بند کر رکھی ہیں۔ تقوی ویسے ہے مشکل چیز، مشکل بایمانہ کہ اس کے ارد گرد جو 4 چیزیں ہیں، شیطان، نفس، ماحول اور بری صحبت، یہ انسان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے، یہ ہر وقت انسان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تو تقوی ان چیزوں کے لیے حفاظت ہے، اس وجہ سے وہ تقوی کے قریب آنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تقوی کریں، تقوی اختیار کریں اور صبر کریں، لیکن یہ تقوی اور صبر یہ ہے مشکل کام۔ اگر یہ اختیار کر لیں پھر دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں انسان کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ جو 4 دشمن ہیں انسان کے، یہ ماحول، بری صحبت اور اندر کی نفس کی خواہشات اور شیطان، اسی تقوی کی برکت سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ جتنے بھی دشمن ہیں اسلام کے، دین کے، فرمایا اگر تم صبر کرو، صبر اختیار کرو، یہ دین پر پکے رہو اور تقوی اختیار کرو، تو تمہیں یہ دشمن ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے پروپیگنڈے تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہو سکتے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے ان 4 رکاوٹوں سے بھی تحفظ ہو گیا۔ اب انسان کو دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ رزق، صحت ہے یہ بھی رزق ہے، کھانا پینا ہے یہ بھی رزق ہے، لباس یہ بھی رزق ہے، مکان ہے یہ بھی رزق میں ہے۔ انسان کی تمام ضروریات کو رزق کہتے ہیں۔ اب انسان ضروریات کو پورا کرنے کے پیچھے خواہشات، ضروریات سے تجاوز کر کے خواہشات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی برکت سے ضروریات پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ ہر مشکل کے میں اس کے لیے ایک راستہ نکال دے گا، اور پھر اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کا گمان ہی نہیں ہوگا۔ اگلے دن ایک کتاب میں واقعہ پڑھ رہے تھے، میں ساتھیوں کو سنا رہا تھا۔ ایک آدمی حج کے لیے آیا، اس کے پاس ایک ہار تھا جس میں موتی تھے، جواہرات تھے، بڑا مہنگا تھا، وہ اس سے گم ہو گیا۔ ایک نوجوان کو ملا جو قرآن کا قاری تھا، سخت گرمی کے موسم میں وہ باہر نکلا تو اس کو تھیلا ملا، اور تھیلے کے اندر وہ ہار موجود ہے، کروڑوں اربوں روپے کا۔ اس نے دیکھا، گھر لے آیا۔ اب یہ تقوی اختیار کر رہا ہے، گھر لے آیا، اس کو سنبھال کے رکھ دیا۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کی قیمت کے اعتبار سے ایک مدت تک اس کا اعلان ضروری ہے۔ اگر 10 درہم سے کم ہے تو اس کے لیے خاص مدت ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ 1 سال کے بعد اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو پھر اس کو اختیار ہے اس کو صدقہ کر دے۔
لیکن اس صورت میں بھی اگر صدقہ کرے، اس صورت میں بھی اگر اس کا مالک آ گیا تو مالک کو اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہے، اس کو قیمت ادا کرے، صدقہ اس کی اپنی ذات کی طرف سے ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، اس نے اس ہار کو اپنے پاس رکھا اور یوں اعلان کرتا رہا۔ ایک دن سخت دوپہر کے وقت بحر سے آواز آئی کہ میرا ہار گم ہو گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو مجھے واپس کر دے۔ بحر نکلا، دیکھا ایک بوڑھا آدمی موجود ہے، بہت پریشان اور پسینے سے شرابور، سخت گرمی کے موسم میں جس طرح آج کل گرمی ہے، اور عرب کی گرمی تو بہت سخت ہے۔ اس کو پانی پلایا اور اس کو کہا آپ ٹھہرو تھوڑا، اب پریشان نہ ہو، آپ اپنے ہار کی علامات بتاؤ، نشانی بتاؤ۔ شرعی طریقہ بھی یہی ہے، انہوں نے علامات نشانیاں بتائیں، بالکل وہی۔ اب ہار اپنے گھر سے لے آ کر وہ تھیلا سمیت آ کر پیش کر دیا۔ اب جو آدمی کروڑوں کا مال اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے تو ہڑپ کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کا خوف دل میں تھا تو اس نے واپس کر دیا۔ وہ جو بوڑھا اعلان کر رہا تھا وہ ساتھ انعام کا بھی اعلان کر رہا تھا کہ جس نے میری یہ چیز واپس کر دی اس کو 100 دینار انعام دوں گا۔ اب جب یہ پیش کر دے، اس نے 100 دینار تو بڑے مہنگے، اس نے انعام پیش کیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی، پہلے دن سے میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی یہ چیز، میں پریشان تھا کہ کاش کہ مجھے مالک مل جائے، آپ مل گئے تو آپ کی امانت میں نے آپ کو پوری کر دی، میں انعام نہیں لوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ نوجوان قرآن کا قاری کسی سفر پر باہر نکلا کشتی پر، تو سمندر میں سفر کر رہے تھے، طغیانی آئی سخت، جس سے کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ بکھر گئے، کوئی کسی پھٹے پر، کوئی کسی پھٹے پر، کوئی اندر غرق ہو گئے۔ تو یہ ایک پھٹے پر تھے، پھٹا تیرتا تیرتا ایک علاقے میں گیا، جا کر رکا، ادھر ادھر پانی تھا، درمیان میں آبادی تھی، تو یہ وہاں سے اتر کر اس آبادی میں گیا، وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے یا اللہ کوئی انتظام کر دے، واپسی تو مشکل ہے، یہاں کوئی کھانے پینے کا نظم بن جائے۔ نمازی لوگ آئے، نماز کے وقت انہوں نے دیکھا آدمی بیٹھا ہے، کھانا دے دیا، مثلا ظہر کی نماز کو دیکھا بیٹھا ہے، پھر عصر کو دیکھا بیٹھا ہے، اس سے احوال پوچھے، اس نے کہا میں اس طرح بھٹکا ہوا آدمی ہوں، یوں بھٹکتے بھٹکتے یہاں پہنچا ہوں۔ مسجد کے نمازیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا مؤذن نہیں، ہمارا امام نہیں ہے، ان کا امام چند دن پہلے فوت ہو گیا، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، ہم اسی کو امام متعین کر دیتے، اس کو امام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد سوچا بھئی امام کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مکان بھی اس کو بنا کر دے دیتے، پھر بھی نوجوان ہے اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے لیے رشتے کی ضرورت ہے، وہ جو پہلا امام تھا جو فوت ہوا، اس کی بیٹی جوان تھی، اسی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اسی گھر میں اس کو آباد کر دیا۔ اب جس دن شادی ہوئی اس دن رات کو جب یہ اپنی بیوی سے ملا تو اس کو جب دیکھا تو ساری رات اس کو دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ صبح کو دوستوں نے پوچھا بھئی آپ نے اپنا گھر کیسا پایا؟ تو وہ خاموش، اس کی جو گھر والی تھی اس سے پوچھا کہ بحر کا آدمی تھا، کیسا پایا آپ نے، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ تو عجیب آدمی ہے، اس نے مجھے دیکھا اور ساری رات دیکھتا رہا، روتا رہا،
اب اس مرد سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ دیکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان ہوتا رہا اور روتا رہا کہ میری اس گھر والی نے اپنے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے، یہ وہ ہار ہے جو ایک بوڑھے آدمی کا گم ہوا تھا اور میرے پاس امانت رہا، میں نے اس کو واپس کر دیا، وہ مجھے انعام بھی دیتا رہا، میں نے انعام نہیں لیا، آج وہی ہار اللہ نے میرے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے حیرانگی والی بات اور بھی سنائیں، ہمارا جو اس کا ابا تھا، ہمارا پہلا امام، وہ جب سے حج سے واپس آیا ہمیشہ یہ مانگتا تھا، یا اللہ میری اس بیٹی کے لیے ایسا رشتہ عطا کر جس طرح کہ وہ متقی نوجوان تھا، ایسا رشتہ عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ ایسا بنایا، اسی نوجوان کو یہاں بھیج دیا اور ہار اس کے گھر میں آ گیا۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ ایسا راستہ نکالتا ہے رزق کا کہ انسان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور تقوی کی برکت سے اعمال میں اگر کمزوری ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کمزوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تقوی کی برکت سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور تقوی اختیار کرے، دنیا یا دین میں کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ وہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، من امرہ یسرا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں تقوی کی برکت سے۔ دنیاوی معاملات آسان، دین کے معاملات، بلکہ اس سے آگے انسان عزت کا طلبگار ہے، اللہ عزت بھی تقوی کے راستے سے عطا کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ عزت تلاش کرتے ہیں نا معاشرے میں، تو سب سے بڑی ذات کے ہاں جو عزت والا ہوگا تو سب سے بڑا عزت والا وہی ہے، وہ بھی تقوی کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ متقی کو اپنا خاص تعلق عطا کرتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، فرمایا اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، اللہ کی دوستی مل گئے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق گہرا ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ فإن اللہ یحب المتقین، دو جگہ ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خاص معیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو تصوف ہے نا، تصوف کے اسباق میں ایک سبق ہے معیت کا، کہ انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کو اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ تقوی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اعلان ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہر طرح کے کام اللہ تعالیٰ تقوی کے راستے سے بناتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرماتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ انجام کسے کہتے ہیں؟ آخری جو نتیجہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ ساری زندگی انسان جیسے ساری زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ ویسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرما دیا کہ اس کا انجام، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور آخرت کی منازل سارے کی ساری آسان۔ آپ پڑھتے ہیں ان للمتقین مفازہ، کامیابی متقین کے لیے ہے۔ قیامت کے دن سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، سب کو، ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
متقین کے لیے وعدہ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان میں سے وہی بچ کے آگے نکلے گا جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ اور آگے پھر جنت ہے۔ قرآن مجید میں کثیر آیات ہیں متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، وحسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے۔ انسان کے توبہ سے لے کر جنت میں داخلے تک کامیابی کا راستہ وہ تقوی کا راستہ ہے۔ جو تقوی کے راستے سے ادھر ادھر بھٹکے گا وہ ناکام ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے خوبصورت مثال دی، فرمایا کبھی جھاڑی دار گھاٹیوں سے گزر ہوا، کانٹے دار یعنی جنگل کے اندر سے گزر ہوا، ادھر کیکر کا درخت ہے اس کے کانٹے ہیں، ادھر کوئی جھاڑی ہے اس کے کانٹے ہیں، تو وہاں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کپڑوں کو سمیٹ کر اور پاؤں کو خاص سنبھال کر دیکھ دیکھ کر رکھ کر وہاں سے گزرتے ہیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ زندگی کا کوئی کام بھی ہو تو ذرا اپنے آپ کو گناہ سے دور کر کے بچا کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں، میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے یا ناراض ہے۔ اس طرح زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ اپنا سارے کے سارے انعامات جو تقوی کے لیے عطا کرتے ہیں۔ آپ اکثر طلباء بیٹھے ہیں، یہ تقوی جو ہے نا، یہ اس کا مادہ ہے واقعہ مادے سے ہے۔ واقعہ کا معنی ہے بچنا، حفاظت کرنا، پرہیز کرنا۔ تو ہر کام میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا ایک معنی خوف خدا بھی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنا محبت ہوگی وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، پھر اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اسی کے نتیجے میں تقوی حاصل ہوگا۔ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آنکھ کا تقوی کیا ہے، زبان کا تقوی کیا ہے، ہاتھ پاؤں کا تقوی کیا ہے، پھر عبادات میں تقوی کیا ہے، معاملات میں کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ہر سبق کو یاد کر کے اس پر عمل شروع کر دیا تو ہم با اخلاق لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اخلاق حسنہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی وہ اسی راستے سے فرمائی ہے۔ وہ سارے کے سارے متقی لوگ تھے۔ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کی وہ گناہوں سے بہت دور چلا گیا، گناہ کے قریب نہیں جاتا تھا، اللہ کی ناراضگی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ہم بھی اگر اس بات کی کوشش کریں، ہمیں پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہمیں پتہ ہوتا ہے، بس شیطان کو خوش کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا ماحول کے مطابق چلتے ہوئے، یا صحبت کے اثر کی وجہ سے ہم غلط چلتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی میں آتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔